بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القائم ٹی وی کی جانب سے تفسیر قرآن کے حوالے سے مختلف عناوین پہ آپ بیانات کو سماعت فرما رہے ہیں. سورہ قدر بڑا مشہور معروف سورہ، اور وہ سورہ کہ جس کی بڑی تاکید ہے کہ اس سورہ کو کم از کم دن میں ایک مرتبہ اپنی نمازوں میں پڑھا جائے. احتجاج تبرسی میں ایک روایت موجود ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں خاصموا اعداءنا بسورۃ القدر، ہمارے دشمنوں سے سورہ قدر کے ذریعے بحث کرو. سورہ قدر ایک وہ سورہ ہے کہ جو قرآن مجید میں رہتی دنیا تک حضرات آل محمد علیہ السلام کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے. چنانچہ سورہ قدر کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ قدر ایک ایسا سورہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تحفے کے طور پہ عنایت فرمایا. اور اس سورے میں اس امت کی اتنی بڑی فضیلت ہے. وہ فضیلت یہ ہے کہ دیگر امتوں کی افراد کی عمریں طویل ہوتی تھیں، ان کے پاس نیکیاں کرنے کا وقت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اس امت میں عمریں اتنی نہیں ہیں، عمریں کم ہیں. تو پیغمبر اکرم نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ میری امت کی عمر، لوگوں کی عمریں اتنی کم ہیں، یہ اتنی عبادتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات ایسی قرار دوں گا رمضان المبارک میں کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی. یعنی وہ ایک رات اگر کسی نے درک کر لی تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں کی عبادت کر لی. جب آپ تفاسیر کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو آپ معصومین علیہ السلام کی تفاسیر میں پاتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وما لیلۃ القدر، مولا لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہی جدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا. فرمایا لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ان کی معرفت اگر کسی نے حاصل کی، تفسیر فرات کوفی میں یہ جملہ ہے من ادرک فاطمہ حق کا معرفتہ، جس نے جناب زہرا کو ان کی حق کے ساتھ پہچانا فقط ادرک لیلۃ القدر، تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. لیلۃ القدر کا ترجمہ لفظی تو قدر والی رات ہے، لیکن یہاں قدر سے مراد جب ہم بات کرتے ہیں تو قدر سے مراد مقدار ہے. جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں تم نے مجھے اس قدر ستایا، تو قدر سے مراد آپ وہاں کیا لیتے ہیں؟ آپ قدر سے مراد وہاں ستانے کا وہ حجم مراد دیتے ہیں کہ تم نے مجھے اتنا ستایا. چنانچہ قدر سے مراد وہ رات جس رات میں سال بھر کا رزق، موت و حیات اور تمام چیزیں اللہ مقدر فرماتا ہے. لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ علماء امامیہ کے پاس 3 طاق راتیں بڑی مشہور ہیں جس میں ہم عمال کرتے ہیں. 19ویں کی رات ہے، 20ویں کی رات ہے، اور اسی طریقے سے پھر آپ جو ہے آگے کی راتوں میں جب جاتے ہیں تو ایک رات 27 کا بھی قول ہمارے ملتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال الگ سے مروی نہیں ہیں. علماء فرماتے ہیں وہی اعمال جو آپ نے شب 19 اور شب 20 اور 21 میں کیے ہیں وہی اعمال آپ کر سکتے ہیں. چنانچہ 3 طاق راتیں ہیں، یعنی وہ طاق راتیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ فرمایا ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ معصومین نے قیامت تک کی خبریں تو بتا دی، کیا مولا یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ لیلۃ القدر 19ویں ہے یا کوئی اور سی ہے؟ جی مولا بالکل بتا سکتے تھے، لیکن اگر مولا بتا دیتے تو پھر آپ کے ذوق اور شوق کا عالم وہ نہ رہتا، اور جو چیز شوق اور ذوق کے ساتھ نہ ہو اس کا ثواب وہ نہیں ہوتا. اس میں بھی مصلحت ہے کہ لیلۃ القدر کو چھپایا اس لیے گیا تاکہ تم بار بار جستجو کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آؤ اور اس کی یاد کرتے ہوئے لیلۃ القدر کو گریہ وزاری اور معرفت اہل بیت کے ذریعے تلاش کرو. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مومنین ان تینوں شبوں میں اعمال کرتے ہیں. 27 کی اعمال جو ہے وہ عمومی طور پہ مومن گھر میں کر رہے ہوتے ہیں. لیلۃ القدر ایک وہ رات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں ظاہری طور پہ حیات تھے تو جبریل امی علیہ السلام آپ پہ سال بھر کے حالات اور معاملات لے کے اترتے تھے. اور پیغمبر اکرم چونکہ زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیض کا واسطہ اول ہے، اللہ کا جو فیض اترتا ہے اس کا جو کرم اور لطف اور رحمتیں اور نعمتیں اترتی ہیں وہ براہ راست ہم پہ نہیں اترتی ہیں. ہمارے منہ ایسے نہیں ہے کہ براہ راست ہم پہ نعمتیں اتریں، یہ محمد والے محمد ہیں کہ ان کے وسیلے سے نعمتیں پھر ہم تک پہنچتی ہیں. چنانچہ یہ بات اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے. شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم ہمارے پاس ہے، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے. مطلع القمرین میں احمد رضا خان بریلوی نے اس بات کو لکھا ہے. اسی طریقے سے جناب شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں بھی اس بات کو لکھا ہوا ہے، اور دیگر کتب اہل سنت میں یہ بات شد و مت کے ساتھ موجود ہے کہ کائنات میں جس شخص کو جو فیض پہنچتا ہے وہ حضرات ائمہ اہل بیت کے ذریعے
پہنچتا ہے. اسی کو ہمارے یہاں عقیدہ ولایت تکوینیہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے معصومین کی ولایت تکوینی کو بھی ثابت کرتے ہیں. چنانچہ لیلۃ القدر وہ رات کہ جب جبریل امی پیغمبر پہ تمام چیزیں لے کے اترتے تھے اور سال بھر کی چیزیں پیغمبر کے اوکے کرنے کے بعد وہ چیزیں نافذ کی جاتی تھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورہ اہل بیت کا دفاع کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب 11 ہجری 28 سفر کو پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے تو 28 سفر کے بعد 11 ہجری کا جو رمضان آیا لیلۃ القدر تو پھر آئی ہوگی. سوال ہمارا آپ سے یہ کہ لیلۃ القدر میں اس رات میں فرشتے بھی اترے ہوں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جب فرشتے اترے ہوں گے تو آپ سے سوال یہ کہ بتائیے پیغمبر اکرم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب فرشتہ کس پہ اترا ہوگا؟ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب ہمارے پاس ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، پیغمبر اکرم کے بعد فرشتہ حضرت علی علیہ السلام پہ اترا تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام اللہ کی حجت ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، پیغمبر کے وسیع و خلیفہ ہیں. ان پر اترتا تھا اور سال بھر کے رزق تقدیر مولا کے سامنے پیش کرتے تھے اور امام علی اسے اوکے کرتے تھے، پھر وہ نافذ ہوتا تھا. آج کے اس زمانے میں انشاءاللہ آپ شب قدر کے جب اعمال کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی سال بھر کے رزق، موت و حیات، خوشی غم، سب فرشتے پوری فائلیں لے کر اترتے ہیں پوری کائنات کے لوگوں کی امام زمانہ علیہ السلام پر. اور امام زمانہ چونکہ زمین پر اللہ کی فیض کا واسطہ ہے، آپ اسے اوکے کرتے ہیں، اسے انزا کرتے ہیں، یوں پھر امام زمانہ کے حکم سے وہ چیزیں نافذ ہوتی چلی جاتی ہیں. البتہ بصائر الدرجات میں ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جب فرشتہ ہم پر آتا ہے تو وہ ہمارے اول سے شروع کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ امام زمانہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فرشتہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم سے پہلے وہ رسول اللہ کے پاس جاتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ اس سال یہ ہونے والا ہے، اس سال یہ ہونے والا ہے. معصوم نے فرمایا اگر اس طرح نہ ہوتا تو ہمارے پچھلے کا علم ہمارے اگلے سے آگے ہو جاتا. چونکہ امام زمانہ علیہ السلام آخری امام ہے، فرشتہ اترے گا تو ان پر، لیکن جو امام زمانہ کے پاس لے کے اترے گا وہ پہلے مولا رسول اللہ کے پاس لے کے اترے گا، جناب زہرا کے سامنے پیش ہوگا، جناب امام علی کے سامنے پیش ہوگا، امام حسن کے سامنے پیش ہوگا اور امام حسین کے سامنے پیش ہوگا. جی ہاں، مفاتی میں ایک روایت موجود ہے، زیارت موجود ہے رجب کے مہینے کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، زیارت کا جملہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ارادت رب فی مقادیر امورہ وتہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اے آل محمد اللہ کی تقدیریں اترتی تمہارے گھروں میں ہیں اور نافذ تمہارے گھروں سے ہوتی ہیں. مجھے بتائیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ لیلۃ القدر میں جہاں ہم اعمال کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں، وہیں معرفت اہل بیت کو بھی طلب کریں، اس لیے کہ ہمارے زمانے کا امام وہ ہے جس کے سبب سے تمام چیزیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. تو لیلۃ القدر ایک ایسی عظیم منقبت اہل بیت کی ہے کہ جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک لیلۃ القدر باقی رہے گی. لیلۃ القدر کے بغیر قرآن باقی نہیں رہ سکتا. حدیث میں ہے کہ لو رفعت لیلۃ القدر لرفع القرآن، اگر لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا تو قرآن کو بھی اٹھا لیا جائے گا. چنانچہ ہر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے اور وہاں پہ تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پروردگار ہم سب کو شب قدر میں اعمال صالحہ وجلانے کی اور معرفت الہی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أبا عبد الله يا أبا